تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارے اندر بڑے بڑے حسین لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے جمیل پیدا ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ نسب والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے پیدا ہوئے، سب کا اعلیٰ پن اپنی جگہ بجا، سب کا ستھرا پن بجا، سب کی طہارت بجا، سب کا بلند نسب بجا، سب کا علو بجا، لیکن اے انسانو میں نے تمہارے اندر ایک ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ ساری کائنات کے نفیس مل کر بھی اس کی نفاست کی قد کو نہیں پہنچ سکتے، ساری کائنات کے جو اعلیٰ ہیں وہ مل کر بھی اس کے علو کی قد کو نہیں پہنچ سکتے۔ رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، اس محفل کے میزبان اور بانی خطیب مسجد ہذا حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، علامہ ریاض احمد عباسی صاحب، استاد محترم قاری زاہد حسین صاحب، حافظ معین صاحب اور جملہ سامعین اور حاضرین، اللہ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا اللہ رب العالمین کا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہاں جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ کرنے اور ذکر مصطفیٰ سننے کی سعادت بخشی. حاضرین محترم، اس محفل کے اندر چند لوگ ہی ہیں، دیکھنے میں تو یہ کوئی بڑا جمع غفیر نہیں ہے، لیکن مقصدیت کے اعتبار سے یہ ایک منفرد محفل ہے، اور آپ سب لوگ کروڑہا مرتبہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس نہایت فتنے کے دور میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، مختصر اس پر روشنی ڈال کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا میری طرف سے رسول تمہاری ہی جانوں میں سے، من انفسہم فرمایا. اور ائمہ تفسیر نے مختلف تفاسیر کے اندر جب اس آیت مبارکہ کو لیا اور اس کی طرف جب روشنی ڈالی تو ائمہ تفسیر نے یہاں پر مختلف روایات نقل کی ہیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کی جگہ کبھی کبھی ہم انفسکم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کو اہل علم نے قرات شاذہ کا نام دیا ہے، یعنی قرآن حکیم کے جو رائج تلفظ ہے اس سے ہٹ کر جب کوئی قرات آ جائے، یعنی شاذ و نادر جب وہ قرات آتی ہے تو اس کو قرات شاذہ کا نام دیتے ہیں. اور پھر ائمہ تفسیر اس کی وضاحت کے اندر لکھتے ہیں
کہ یہ قرات شاذہ جو ہے یہ قرآن حکیم کے جو اعراب ہیں اسی طرح قرآن تلاوت کیا جائے گا، لیکن قرات شاذہ جو ہے کسی اور لفظ کے ساتھ آنے والی جو قرات ہے اس کا درجہ تفسیر کا ہوگا. یہ بڑی علمی باتیں ہیں اور بڑی توجہ طلب باتیں ہیں. اس کا درجہ تفسیر کا ہو جائے گا اور ائمہ تفسیر نے اس کو قبول کیا، اور سارے کے سارے مکاتب فکر کے اندر، سارے کے سارے علماء کے اندر، سارے مسالک کے اندر اس بات پر سارے علماء متفق ہیں کہ قرات شاذہ جو ہے اس کو ائمہ تفسیر نے قبول کیا ہے اور اس کو روایات کے اندر نقل کیا. اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو ایک چیز قائم کی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جگہ انفسکم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس انفس لفظ انفس پر تھوڑی سی ہم اس کی وضاحت کریں گے. بھیجا کہ کائنات کے اندر تاکہ میرے جو گناہگار بندے ہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکیں. اللہ رب العالمین نے انفس بنا کر بھیجا آقا علیہ السلام کو، اور حضور علیہ السلام اس کائنات انسانی کے اندر رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر. حضور علیہ السلام کا وجود اطہر کائنات انسانی کے تمام جہانوں کے لیے اور تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام جب سراپا رحمت بن کر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام رحمت بانٹنے والے بھی، رحمت بانٹنے کی ڈیوٹی بھی حضور علیہ السلام کی طرف لگائی گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سے صحیح ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے گویا کہ دین کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور آگے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہے. تو اس سے ایک پیغام ملا کائنات انسانی کے اندر جس کو جو بھی نعمت ملی، کسی کو اگر علم ملا، کسی کو ذہانت ملی، کسی کو فطانت ملی، کسی کو اعلیٰ نسب ملا، کسی کو علمی مقام ملا، وہ سارے کا سارا وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے. کائنات انسانی کی جملہ نعمتیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. جب حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، آقا علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ہم پھر کیوں نہ اس ماہ میلاد کے اندر ہم اس کی بڑھ چڑھ کر خوشی منائیں اور اس کا ہم اہتمام کریں. اللہ اکبر. وہ کیسا امتی ہوگا، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، وہ کیسا امتی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، سب کچھ آقا علیہ السلام کی ذات کا صدقہ ہے. پھر وہ کیسا امتی ہوگا کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے بھی وہ دلائل ڈھونڈے اور وہ کہے کہ اس کا ریفرنس کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کا حوالہ کیا ہے. ارے نادان، کائنات کی ساری خوشیاں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان ہو جائیں. اس لیے کہ حضور کو اگر اللہ رب العالمین نے بیچنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بزم کائنات بھی سجائی نہ جاتی. ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے اندر بڑے بڑے حسین لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے جمیل پیدا ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ نسب والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے پیدا ہوئے. سب کا اعلیٰ پن اپنی جگہ بجا، سب کا ستھرا پن بجا، سب کی طہارت بجا، سب کا بلند نسب بجا، سب کا علوم بجا. لیکن اے انسانو، میں نے تمہارے اندر ایک ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ ساری کائنات کے نفیس مل کر بھی اس کی نفاست کی قد کو نہیں پہنچ سکتے. ساری کائنات کے جو اعلیٰ ہیں وہ مل کر بھی اس کے علوم کی قد کو نہیں پہنچ سکتے. ساری کائنات کے بلند حسب و نسب والے مل کر بھی اس کے نسب کو نہیں پہنچ سکتے. میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو انفس بنا کر بھیجا. ساری کائنات کے نفیس جہاں مل جاتے ہیں، پھر وہ مقام انفس جو آتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے عطا کیا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اور پھر ایک اور امام سے پوچھتے ہیں گھر والے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ،
ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے یہاں پر جو لفظ انفس آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کہ خالق کائنات ہے، وہ سارے نوروں کا نور ہے، وہ ساری کائنات سے بلند ہے، کائنات میں کوئی بھی انسان اس کی تشبیہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ ہر تمثیل سے پاک ہے، ہر طرح کی تمثیل اور تشبیہ سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اور بندوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں بن رہا تھا کہ یعنی بندے اللہ تعالیٰ سے فیض کس طرح حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک مقام اور مرتبہ ہے جو کہ سب چیزوں سے بلند ہے، اور بندے بندوں کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، بندوں کے اندر نقص ہے، کمزوریاں ہیں، بندے گناہگار ہیں، قدم قدم پر بندوں سے خطا ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو انفس بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا تاکہ مخلوق جو کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے رب العالمین کا فیض براہ راست حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا کہ کائنات کے اندر تاکہ میرے جو گناہگار بندے ہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انفس بنا کر بھیجا آقا علیہ السلام کو، اور حضور علیہ السلام اس کائنات انسانی کے اندر رحمت اللہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اپنی برہان یعنی اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کو اپنی برہان اور دلیل کہہ رہا ہے۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ اس سے پیغام یہ ملا کہ کسی بھی تاریخ انسانی کے اندر کسی بھی شخص پر معرفت توحید کا دروازہ اس وقت تک کھل نہیں سکتا جبکہ وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس محفل میلاد کی مناسبت سے پیغام کے طور پر اس بات کو آپ پلے باندھ لیں کہ محمدیت کے اندر احدیت کا راز پوشیدہ ہے۔ محمدیت کے اندر جب محمدیت کے اندر آپ مقام فنائیت تک چلے جائیں گے پھر جا کر وحدت اور توحید کے دروازے آپ تک کھلیں گے۔ حضور علیہ السلام کی رسالت میں توحید کا سارا راز پوشیدہ۔ میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت، غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔